یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ججز کالونی سے سپریم کورٹ آ رہے تھے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، تو جو ہی سپریم کورٹ پہنچے تو انہوں نے سی ڈی اے کو خط لکھ دیا کہ وہاں پہ ڈھکن نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ وہ آ رہے تھے اور صحت کارڈ کے فلیکس لگے ہوئے تھے شارع دستور پہ۔ وہ سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے فوراً آرڈر کیا کہ یہ جو فلیکس لگے ہوئے ہیں باہر روڈ پہ شارع دستور پہ، جو کہ قاضی صاحب کو کوئی کنسرن نہیں تھا، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ ان فلیکسوں کو اتارو، وہ اتر گئے۔ اور تیسری بات، جب عمران خان نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نوجوانوں سے خطاب کیا تو قاضی فائز عیسیٰ نے خود نوٹس لے لیا، حالانکہ چیف جسٹس نہیں تھے، کہ انہوں نے سرکاری کنونشن سینٹر میں کیوں خطاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے اس لیے 3 باتیں جو ہے وہ دہرائیں کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بلکہ چیف جسٹس آنریبل، وہ گجنی بن چکے ہیں۔ ان کو وہ ساری باتیں جو ہے نا، وہ سارے عمل جو ہے وہ بھول گئے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی یاد آ جاتے ہیں۔ آج میں سپریم کورٹ میں موجود تھا، شعیب شاہین صاحب نے ذکر کیا عمران ریاض خان کا کہ جی عمران ریاض خان جو ہے وہ اتنے عرصے وہ مسنگ رہے، پھر وہ آ گئے، ان کی جو ہے صحت بھی خراب تھی، وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال کیا کہ یہ عمران ریاض خان کون ہے؟ آپ بغض کا اور آپ جو ہے اناد کا، یا دوسرے لفظوں میں آپ غرور کے لیول کا اندازہ کریں کہ یہ عمران ریاض خان کون ہے۔ یہ وقت کا قاضی پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ وہ مطیع اللہ جان کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ اب مطیع اللہ جان اور عمران ریاض کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ لیکن وہ مطیع اللہ جان کو جانتے تھے۔ اسد طور، یعنی جو صحیح طور پہ مجھ سے بھی جو ہے وہ گیا گزرا یوٹیوبر ہے، اسد طور بھی اغوا ہوا تھا، اس کا تو آپ نے نام نہیں لیا۔ تو عمران ریاض خان کے ساتھ کا نام جس طنز کے ساتھ اور جس تضحیق کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے لیا، وہ ان کے رتبے کے بالکل برابر نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ قاضی صاحب پتہ بھی نہیں چلے گا، اکتوبر آ جائے گا، آپ گھر چلے جائیں گے۔ اس کرسی کی جو گریس ہے نا، یعنی اس گریس کو اگر آپ برقرار رکھ لیں تو یہ بھی بڑی بات ہوگی، کیونکہ اس پہ پہلے بھی بندے بیٹھے تھے اور آپ کے بعد بھی بندے بیٹھیں گے۔ یہ نہ آپ گھر سے لائے ہیں، نہ آپ نے اس پہ ایلفی لگا دی ہے، ایلفی لگا کے آپ بیٹھے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بن جائیں گے۔ کیونکہ آج جو کیس انہوں نے سماعت فرمایا وہ کیس تھا نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا، یعنی باقی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ ہوا، جو عمر ڈار کی بیٹی کے ساتھ ہوا، یا پورے ملک میں جو اس وقت ننگا ناچ ہو رہا ہے، فسطائیت کا، آمریت کا، ظلم کا، جبر کا، اور ایک دفعہ پھر وہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے اس ملک میں، اس کا قاضی صاحب کو کوئی جو ہے وہ فکر فاقہ نہیں ہے۔ آج سائرہ بانو بڑی یاد آئیں، کیونکہ سائرہ بانو نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولوی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے قاضی فائز عیسیٰ وہ ہر ان کی جو ہے نا توقع پہ وہ پورا اتر رہے ہیں اور ان کی ہر ڈیمانڈ وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تاحیا یہ پاکستان کا جی سب سے بڑا مسئلہ تھا، نواز شریف کی تاحیات نااہلی، یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، نواز شریف کی تاحیات نااہلی، یہ غزہ اور فلسطینیوں کی پہلی ڈیمانڈ تھی کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کی جائے تاکہ قاضی صاحب کو ثواب ہو اور جو ہے نا وہ ان کی عاقبت سنورے۔
دنیا تو وہ سنوار چکے ہیں، پرچیاں تو انہوں نے نہیں دی۔ نواز شریف کے ہم پلہ رسیدیں ہیں، قائد صاحب نے بھی نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میری بیوی اور بیٹی ہے، اولاد کے نام ہے، جو کچھ ہے، تو رسیدیں تو انہوں نے بھی نہیں دی تھی۔ یہاں تو وہ کافی ثواب کما چکے ہیں، لیکن عاقبت سنوارنے کے لیے آج انہوں نے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا کیس سنا۔ میں سپریم کورٹ میں موجود تھا، اور جس ٹھٹھے کے ساتھ، جس طنز کے ساتھ، جس تضحیق کے ساتھ انہوں نے عمران ریاض خان کا نام لیا، اور پھر ان کو اسد طور یاد تھا، ان کو جو ہے وہ متی اللہ جان یاد تھا، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی آنریبل مسرت ہلالی کو عمر چیمہ یاد تھا، یاد نہیں تھا کسی کو تو عرش شریف یاد نہیں تھا۔ ان گجنیوں کو عرش شریف یاد نہیں تھا، جس کی ماں اپلیکیشن بھی ڈال چکی ہے کہ میرے بیٹے کا جو کیس ہے وہ سنیں، حکومت نے اب تک کیا کیا۔ حکومت کیا کرے گی جی؟ کیوں کرے گی حکومت؟ یعنی عرش شریف حکومتوں کو اچھا لگتا تھا؟ اگر حکومتوں کو اچھا لگتا تو صافی کی طرح ہوتا، منصور علی خان کی طرح ہوتا، طلعت حسین کی طرح ہوتا، ان کی طرح ہوتا، تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ 10 فٹ یا 9 فٹ زمین کے نیچے ہوتا۔ وہ یاد نہیں آیا ان ججوں کو۔ ان ججوں کو اسد طور، متی اللہ جان، عمر چیمہ، ان کی شہرت کس قسم کی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ کیس آج جو ہے وہ قاضی صاحب نے سنا، جس کا میں نے کہا کہ فلسطینی بڑا مطالبہ کر رہے تھے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کی جائے، غزہ والے کر رہے تھے، عالم اسلام کے جو 46 ملک ہیں یا 50 ملک ہیں، یہ جتنے بھی ہوں ان سے نمبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سارے ایک جیسے ہیں، اور ایک ہی جو ہے نا مالک کے ہاتھ میں ان کا پٹا ہے۔ جتنے بھی ہوں ان سب کا پرزور مطالبہ تھا کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کی جائے، تاکہ ملک میں برکتیں آئیں، ملک میں بارش ہو، اور عالم اسلام دوبارہ پھلے پھولے۔ مولوی صاحب وہ بھاگنے کے لیے جوگرز پہن چکے ہیں، کیونکہ جدھر جاتے ہیں وہ پشین بھاگ گئے، حالانکہ کے پی کے چھوڑ کے پشین بھاگ گئے۔ جس کے پی کے پہ ان کا سکہ چلتا تھا، وہ اب ان کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جی وہ بھاگنے کی تیاری کریں۔ جوگرز انہوں نے پہن لیے ہیں، وہ ادھر میرا خیال ہے گاڑی میں وہ موجود بھی نہیں تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نیو ایئر پہ کسی نے فائرنگ کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ پٹاخے پھوٹے، مولوی صاحب اس میں تھے ہی نہیں، اور وہاں پہ کوئی گولیاں چلیں، اور ان کو بہترین، کیونکہ وہ پہلے کہہ رہے ہیں کے پی کے میں حالات خراب ہیں یا کر دیے جائیں گے، بلوچستان میں حالات خراب ہیں یا کر دیے جائیں گے، لہذا الیکشن سے ہماری جان چھڑاؤ۔ اور یہ جو حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے یہ اسی طرح لگا رہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مولوی کا جو سمدھی ہے وہ کے پی کے کا گورنر غلام علی، وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو کے پی کے میں مزے کر رہا ہے۔ کے پی کے سارے وسائل وہ مولوی کے لیے حاضر ہیں۔ پھر اس گورنر کا بیٹا جو ہے وہ پشاور کا میئر ہے، تو مولانا کی پانچوں جو ہے نا گھی میں اور سر کڑائی میں ہیں۔ تو مولانا چاہتے ہیں یہ جو ڈی فیکٹو نظام ہے، یہ جو پپٹ نظام ہے، یہ جو کاکڑ نظام ہے، یہ چلتا رہے، اور کم از کم قیامت سے 2 دن پہلے تک چلتا رہے، جب تک میں یہ دنیا چھوڑ نہیں جاتا۔ کیونکہ مولوی کے جو مفت کے حلوے مانڈے ہیں نا، مفت کی کشمیر کمیٹی، مفت کا بنگلہ نمبر 22، مفت کا ڈیزل، مفت کا پیٹرول، یہ مولوی کی کمزوری ہے۔ یہ کیونکہ شریف خاندان کا اتحادی ہے، اور شریف خاندان کسی کو گھر سے چائے بھی نہیں پلاتا، اور یہ اس کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیوں ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو ہے کراؤڈ پرووائڈر ہے۔ یہ جو مولوی ہے یہ اپنا کرایہ لے کر، جس طرح آپ کرسیاں لیتے ہیں، جس طرح آپ ٹینٹ لیتے ہیں، جس طرح آپ تمبو لیتے ہیں، یہ مولوی کراؤڈ پرووائڈر ہے۔ کیونکہ نون لیگ کو تو نہیں، اب نون لیگی کدھر رہے ہیں؟ اگر کوئی رہے ہیں تو ان کو سلام ہے، لیکن اب کوئی نون لیگ کا نام سن کے نفرت کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، لیکن یہ جو مولوی ہے یہ اپنا کرایہ طے کر کے کہ فی بندہ میں اتنے پیسے لوں گا، فی سٹوڈنٹ میں اتنے پیسے لوں گا، یہ کراؤڈ پرووائڈر ہے، اس لیے سسٹم میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور جو وہ باجوہ کے ساتھ جو سارا کچھ ہوا،
تو یہ اس میں شامل تھا یہ مولوی، یہ وہاں پہ ڈائٹ منگواتا تھا، ڈائٹ 7 اپ اور ڈائٹ پیپسیاں منگواتا تھا۔ یہ جب باجوے کے ساتھ یہ سازشیں کر رہے تھے، یہ میر جعفروں کا ٹولہ، یہ میر صادقوں کا ٹولہ، جن کے حلوے مانڈے بند ہو گئے تھے اور جن صحافیوں کے لفافے بند ہو گئے تھے، جن جو ہے وہ صحافیوں کے آگے ٹکڑے ڈالنا خان نے بند کر دیے تھے، یہ سارے مل کے یہ رنڈی رونا ڈال رہے تھے، باجوے کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے تھے۔ وہاں رمضان میں یہ مولوی ڈائٹیں منگوا رہا تھا کہ 7 اپ ڈائٹ منگواؤ اور کوکا کولا ڈائٹ منگواؤ، تو اس کو آگے کیا ہے تمام لوگوں نے کہ تم آگے لگو، کرایہ ٹائم پہ دے دیا جائے گا، بیانہ پکڑا دیا ہوگا، دے دیا ہوگا بیانہ ٹائم، اور کرایہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا، تم آگے لگو اور اس الیکشن سے ہماری جان چھڑواؤ، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع کر دے۔ یہ نون لیگ، یہ پیپلز پارٹی، یہ مولوی اور باقی وہ MQM بلیک میلرز، یہ سارا کت خانہ، ان کو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا یہ کبھی امن و امان کا مسئلہ بناتے ہیں۔ ابھی وہ مولوی کہہ رہا تھا موسم بڑا سرد ہے، آپ یاد کریں 2008 میں کیا جو ہے نا دہشت گردی تھی، آپ یاد کریں 2013 میں کیا حالات تھے، وہ آپ کو بلور خاندان یاد ہوگا، تقریباً بیچارہ سارا بلور خاندان جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس وقت مولوی کو فائدہ ہو رہا تھا، یعنی ANP کے ساتھ یہ ہو رہا تھا نا، تو مولوی کو فائدہ ہو رہا تھا، مولوی نے کہا الیکشن کراؤ۔ اب مولوی خود نہیں جیت رہا، تو اب مولوی کہہ رہا ہے جی کہ برف بھی پڑے گی، سردی بھی ہوگی، مجھ پر گولیاں بھی چل گئیں پیناڈول والی، لہذا الیکشن کو ملتوی کرو۔ اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی نے خبر دی ہے، بڑی اندر کی خبر رکھتے ہیں، بڑا قریب ہیں، اور جن کے قریب ہیں آپ جانتے ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کی تیاریاں جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں صدر علوی اور وزیر اعظم کاکڑ کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے، اور ملک میں آنے والے جو دن ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ اور ایک اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر ججوں نے کوئی چونچ راں کی، ججوں نے اگر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، تو یہ دفعہ PCO بھی جو ہے وہ نئے رنگ کا ہوگا۔ اس کی انہوں نے تشریح کی ہے کہ PCO کے لیے جو لسٹ ہے وہ یا تو کاکڑ دے گا کہ یہ جج ہیں اور باقی گھر جائیں، اور یہ جو ہے نا وہ ہماری بات مانیں گے تو آپ بیٹھیں ورنہ نہیں۔ یہ بڑا خوفناک نقشہ کھینچا ہے حفیظ اللہ نیازی نے، لیکن آپ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا تو یہ سمجھ میں بھی آتی ہے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ عمران خان پہ 200 مقدمے، عمران خان جیل میں، عمران خان کی کردار کشی، پارٹی کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، لوگوں کے گھر انہوں نے کیا کیا، لوگوں کی خواتین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، 25 مئی ہو گیا، 9 مئی ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن لوگ ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کم از کم جو سروے ہے، ہم باقی سرویز کو چھوڑ دیں، کم از کم جو سروے ہے وہ 50% بتا رہا ہے۔ اب 50% کا مطلب ہے 10 کروڑ لوگ یا 12 کروڑ لوگ۔ یہاں پہ جو پارٹی 1.5 کروڑ ووٹ لے لیتی ہے وہ پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، اور جس کے حامی 10 کروڑ ہوں، جس کے حامی 12 کروڑ ہوں، تو ان کے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ یہ بات حفیظ اللہ نیازی نے ہوا میں کی ہے، تو ہوا میں نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں بچا۔ یہ پولنگ ڈے کو کس طرح مینج کریں گے؟ 17 جولائی کو انہوں نے سب کچھ کیا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا، یہی سکندر سلطان راجہ تھا، اسی چیری بلاسم کی حکومت تھی، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن اتنا ووٹ پڑ گیا، اور اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ 17 جولائی کو انہوں نے 10-10 ہزار فالتو ووٹ ڈالا تھا، یعنی انہوں نے فرشتوں کو انوائٹ کیا تھا، فرشتوں نے 10-10 ہزار ووٹ بھی ڈال دیا تھا، یعنی جو لوگ گزشتہ 7-8 سال سے مرحوم ہوئے تھے ان کے ووٹ بھگت گئے تھے، لیکن بلے کے حق میں اتنا ووٹ پڑ گیا کہ وہ مینج نہ ہو سکا۔ اب ان کو یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ جی یہ مینج کس طرح کریں گے، اگر اتنے زیادہ ڈبے بھر گئے تو پھر مینج کس طرح کریں گے، یعنی یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے سب کچھ جو یعنی جدید دنیا کا جو ظلم تھا وہ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بجائے ہٹنے کے وہ عمران خان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، وہ بلے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔
لوگوں نے شیر افضل خان مربت کو کہاں پہنچا دیا عمران خان کی وجہ سے، لوگوں نے بیرسٹر گور کو قبول کر لیا کہ عمران خان نے کہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں عزیز ہم وطنوں کے لیے کہ آپ صبح اٹھیں تو معاملات بدل چکے ہوں، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ آخری خبر یہ ہے کہ سہیل وڑائچ نے قاضی فائز عیسیٰ کو یہی فیض اللہ نیادی والی بات ذرا اور طریقے سے سہیل وڑائچ نے وہ کی ہے، اور کس طرح کی ہے، ان کو جسٹس منیر کا انہوں نے خط شائع کیا ہے اپنے کالم میں۔ جسٹس منیر کون؟ جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی۔ اب جسٹس منیر وہ قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں، خط ہے کہ جی اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا، یعنی ضیاء صاحب کو پھانسی دینے والا فیصلہ اگر میں نہ کرتا تو چیف آف آرمی سٹاف یعنی ضیاء صاحب اس وقت سپریم کورٹ پہ وہ ٹینک چڑھا دیتے۔ اب آپ یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ یہ قاضی صاحب کو جسٹس منیر ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کالونی سے، ظاہر ہے کالونی جہنم میں ہوگی، خط لکھنے والا جسٹس منیر ہے اور خط بتا سہیل وڑائچ رہا ہے اور خط ہے قاضی فائز عیسیٰ کے نام، تو یہ تو جنت کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جہنم کی کسی گڑھے سے اس نے خط لکھا ہوگا جو سہیل وڑائچ نے قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچایا ہے کہ جی چیف آف آرمی سٹاف وہ اس سپریم کورٹ پہ ٹینک چڑھا دیتے، اور یقین کریں کہ اگر وہ ٹینک چڑھا دیتے تو میں اپنے سننے والے ویورز کو بڑی زبردست قسم کی دودھ پتی پلواں کہ نہ ہویا بانس نہ وجہ بانسری، اس تے ٹینک چل وجنے چاہیے دیان، اتھے گراؤنڈ ہویا، اتھے بچے کھیلو نا، بچے کرکٹ کھیلو نا، بچے فٹ بال کھیلو نا، بچے ہاکی کھیلو نا اور آنکھ مچولی کھیلو نا، اتھے ٹینک چل وجنے چاہیے دیان، کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ یعنی یہ جو اتنی بڑی بلڈنگ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایوان صدر سے، پارلیمنٹ سے اور وزیر اعظم ہاؤس سے 2 فٹ اونچی رکھی گئی ہے، باقی بلڈنگوں سے شاہراہ دستور پہ آپ کبھی سپریم کورٹ جائیں، میں تو روز جاتا ہوں، تو یہ 2 فٹ اونچی ہے باقی عمارتوں سے۔ یہ کئی ویورز کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ یہ 2 فٹ اونچی ہے۔ کیا فائدہ ہمیں اس کا؟ یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ آج سماعت ہوئی ہے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی، ہائے 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 میرے ملک کا قانون۔ وہ لوگ کہتے تھے قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اتنے تو جج انن، مجھے تو ایک جج بھی جو ہے نا وہ آنکھوں والا نظر نہیں آیا۔ چلے قانون تو اندھا ہوتا ہے، وہ تو ہم نے مان لیا، امیتابھ کی بڑی زبردست فلم ہے اندھا قانون، لیکن اتنے تو جج انن، ان کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا۔ وہ انے بھی وہ جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، وہ جمعراتوں پہ مانگنے والے اور جمعے والے دن جن کو جو ہے نا وہ حافظ جی کہتے ہیں، یہ تو انن جج ہی انے ہیں جن کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ چیف جسٹس بننے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ ڈان کے اخبار کا حوالہ دیتے تھے، یوٹیوب کا حوالہ دیتے تھے، اس کے علاوہ جو اخباروں کا حوالہ دیتے تھے، سوشل میڈیا کا حوالہ دیتے تھے۔ ہوں وہ گجنی بن گئے، ہوں قاضی فائز عیسیٰ گجنی ہے، اس کو کوئی یاد کو نہیں، ساری گلا۔ ہاں اگر عمران کے دور کی کوئی بات ہے، عمران کے دور کی کوئی غلطی ہے، عمران کے دور کی کوئی بے ضابطگی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ آپ کے لیے کوفے کا قاضی ثابت ہوگا اور آپ کو الٹا لٹکا دے گا۔ ویسے قاضی گجنی بن چکا ہے، بالکل اس کو کچھ یاد کو نہیں قطعی طور پہ۔ تو یہاں پہ حضور والا ٹینک پھروا دیے جاتے، بڑا سونا گراؤنڈ بنیا، اتنا رقبہ گھیرا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، وہاں پہ اتنا مزیدار گراؤنڈ بنتا، کرکٹ ہوتی، ہاکی ہوتی، بلکہ کسی کی شادی ہوتی تو خسرے ہی نہ چنا اس جگہ پہ۔ اس کو لو چنگا یہ جڑا سفید رنگ نہ تابوت پہ آئے، یہ جو سفید رنگ کی لاش پڑی ہے بدبودار، جہاں پہ آج اسد طور کا ذکر ہوا، متی اللہ جان کا ذکر ہوا، عمر چیمہ کا ذکر ہوا، اور عمران ریاض کا مذاق اڑایا گیا اور عرش شریف کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ لاش ہے یا سپریم کورٹ ہے؟ یہ جج ہے یا انے ہیں؟ تو یہاں پہ ضیاء صاحب بڑا زبردست دور تھا، یہاں پہ ٹینک پھروا دیتے اور ہموار زمین کر دیتے، اتھے گراؤنڈ ہویا، اتھے موج ہونا، اتھے خسرے نچونا، نہ ہویا بانس تے نہ بجا بانسری۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں۔ آج اصل میں سپریم کورٹ کی سارا دن ہیئرنگ سننے کے بعد کچھ زیادہ ہی مایوسی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔
اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔